ابھی میں نے 12 سال سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر 84 اس کی تلاوت آپ سب کے سامنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی رحمت شفیع محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے اور لوگ جھک در جھک حضور کے قدموں میں حاضر ہو کر ایمان لاتے رہے۔ بعض وہ تھے اس زمانے کے اندر بھی جو ایمان تو لائے لیکن حضور کی زیارت نہ کر سکے۔ انہی میں سے ایک ہیں حضرت نجاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ ملک حبشہ کے بادشاہ تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانے ہی کے اندر آپ ایمان بھی لے آئے، لیکن چونکہ آپ کسی وجہ سے حضور کے پاس حاضر نہیں ہو سکے، زیارت نہیں کی، تو اس وجہ سے اب صحابیت کے شرف سے پھر محروم رہے۔ البتہ آپ اسلام لا چکے تھے۔ ایک مرتبہ یہی جو نجاشی ہے، جو حبشہ کا بادشاہ ہے، اس کے ملک سے 70 لوگ نجاشی نے یہ بھیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر۔ اب یہ 70 لوگ آئے، یہ ایمان والے نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ یہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، مومن ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جیسے ہی حضور کے پاس آتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا کر حضور علیہ السلام نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کی۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلام رحمان جب پڑھا، اور جس زبان سے وہ ادا کیا جا رہا ہے وہ نبی آخر الزمان، تمام انبیاء کے سردار، ان کی زبان سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو وہ قرآن کے الفاظ جو ہے ہی ہدایت، اور حضور جو کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، ان کی زبان سے جب ان لوگوں نے سنا تو وہیں پر حضور کے قدموں میں بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا، اور وہ جتنے لوگ گئے تھے سارے کے سارے ایمان لے کر واپس آئے، سب ایمان لے آئے وہاں پر۔ اب جب ایمان لے آئے، واپس آئے اپنے ملک میں۔ اب ان کے ملک میں ایسا تو نہیں تھا کہ سارے لوگ مسلمان ہوں، مسلمانوں کی تعداد تو بھی اسلام کی ابتدا تھی، آغاز تھا، بڑی کم تھی مسلمانوں کی تعداد، زیادہ کفار اور اہل کتاب یعنی عیسائی یہودی یہی لوگ موجود ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ اب یہ جو نیو مسلمز ہیں، نئے ایمان لے کر آئے ہیں، نئے صحابہ کرام ہیں، یہ جب ان لوگوں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنی پہچان والوں کے پاس، اپنے علاقہ والوں کے پاس، اپنے دوستوں یاروں کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کو جا کر بتاتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں گئے تھے، ہم نے ان سے رب کا کلام سنا، رب کے فرامین کو سنا، اور ہمارے دل کو سمجھ آ گئی کہ وہ کلام سچا ہے، ہم حضور کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، ہم رب کو ایک مان چکے ہیں، ہم حضور کو آخری نبی مان چکے ہیں۔ جب یہ ان لوگوں نے بتایا تو وہ جو دیگر لوگ تھے نا، وہ ان کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے۔ تم ایمان لے آئے اس بندے کے اوپر، تم جا کر ایمان لے آئے ہو، تانے دینا شروع کر دیے، تم نے کیوں ایمان لایا ان کے اوپر۔ اب جب یہ تانوں کا سلسلہ شروع ہوا، تانے ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے کہ چنگا کام نہیں ہوں کیتا، تو کیوں کیتا، پہلا کام کیتا۔ لیکن جب تانے ملتے ہیں ان لوگوں کو، انہوں نے آگے سے پھر ان تانوں کا جواب دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ وہ جواب جو انہوں نے دیا رب کی بارگاہ کے اندر ایسا پسندیدہ ہوا، ایسا مقبول ہوا، رب کو ایسا اچھا جواب لگا، رب نے وہ ان کا جواب قرآن کے اندر ذکر فرما دیا۔ وہ جواب ہے کیا؟ جب لوگوں نے تانے دیے نا کہ تم ایمان کیوں لے کر آ گئے، تو ان لوگوں نے پھر کہا، فرمایا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، ہمیں کیا ہے، ہم کیوں نہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئیں، ہم کیوں نہ وہ حق جو ہمارے پاس آ چکا اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ کون سی چیز مانے رہ گئی ہے؟ قرآن ہمارے سامنے آ گیا، رب کی حقیقت، رب ہمیں پتا چل گیا کہ رب ایک ہے، رب ایک کے علاوہ نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں ہمارے اوپر دلائل کے ساتھ واضح ہو چکی تو ہمیں کیا مسئلہ ہے ہم ایمان نہ لے کر آئے؟ مزید آگے ارشاد فرمایا وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، حالانکہ ہم چاہتے یہ ہیں، ہماری لالچ یہ ہے، ہماری چاہت یہ ہے کہ ہمیں ہمارا رب یہ
جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ ہم سب کی ڈیمانڈ یہ ہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم مرنے کے بعد جنت میں جائیں۔ جب جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر ہم ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ اچھا صاحب نے یہاں پر جو الفاظ ذکر کیے وہ کیا ہے؟ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں لے کر جائے۔ تو نیکوں کا ساتھ ہم چاہتے ہیں جنت کے اندر۔ مراد کیا ہے؟ اے لوگوں تم ہمیں تانا دیتے ہو اس بات کا کہ ہم وہاں پر جا کر ایمان کیوں لے آئے؟ ہماری حالت تو یہ ہے، ہم پچھتا رہے اس بات کے اوپر ہم پہلے ایمان لے کر کیوں نہ آ گئے۔ ہم سے پہلے بھی لوگ تھے جو حضور کے اوپر ایمان لے کر آ گئے، جو کہ سابقون الاولون میں سے ہو گئے، جنہوں نے حضور کی ذات کو دیکھا، حضور کو پہچانا اور اولین لوگوں میں شامل ہو کر ایمان لے کر آ گئے۔ وہ لوگ پہلے ایمان لے کر آئے، پہلے صحابیت کا شرف ملا۔ جب صحابیت کا شرف پہلے ملا، نیک کاموں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم تو ان سے پیچھے رہ گئے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولا ہم ایمان تو تاخیر کے ساتھ لے کر آئے ہیں، لیکن چاہتے یہ ہے کہ یہ جو نیک لوگ ہیں نا، یہ قوم صالحین جو ہے، مولا تو نے ان کو جنت میں لے کر جانا ہے، ان کے ساتھ ہمیں بھی جنت کے اندر لے جانا۔ تو یہ چاہت ان لوگوں نے اپنی یہاں پر اظہار کیا۔ اس آیت سے ویسے تو سیکھنے کو بڑا کچھ مل جاتا ہے، لیکن جو سیکھنے کی بات یہاں پر خاص طور پر اس بیان میں ہے وہ یہ کہ نیک لوگوں کا ساتھ مطلوب ہونا چاہیے۔ چاہت ہمیں کون سی چیز کی رکھنی چاہیے؟ رب تبارک و تعالیٰ بڑا نقطہ نواز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایک روایات میں ہمیں ملتا ہے، واقعات کے اندر ملتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی نیکی کرتا ہے، رب اس کے صدقے میں اس بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جنت کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ اب ان لوگوں نے کہا کیا کہ ہمیں چاہت یہ ہے، ہماری لالچ یہ ہے، ہماری طمع یہ ہے، اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جو صالحین ہیں ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ اب یہ دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی نا، ایمان ابھی لے کر آئے ہیں تازہ تازہ، لیکن دل کے اندر یہ چاہت پیدا ہوئی کہ نہیں، ہونا یہ چاہیے کہ جو صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ جنت میں، جنت کے اندر بھی مراتب ہے نا، جنتیں 8 جنتیں ہیں تو جنت کے مراتب ہیں، تو کہا کہ ہم ان کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کو ان کا کلام ایسا پسند آیا، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس سے اگلی آیت کے اندر ہی ان کی جو دلی خواہش تھی اس کو بھی پورا فرما دیا۔ رب فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں وہ باغات عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، اور یہ نیک لوگوں کی جزا ہے۔ رب نے ان کو جنت عطا کر دی۔ یہ چاہتے ہیں ہم نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں جائیں، رب نے ان کو جنت عطا کر دی، یہ انہی کے ساتھ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ تو دل کے اندر جو خواہش ہے یہ ہمیشہ ایسی ہی رکھنی چاہیے جیسے ان صحابہ نے رکھی۔ ان کی کیا تھی؟ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں قوم صالحین، نیک قوم کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دے۔ تو دل کے اندر آرزو، تڑپ، ڈیمانڈ یہ رکھنی چاہیے، اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ خواہش کرنا۔ ہم غور کریں تو یہ خواہش جو صحابہ نے کی کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یہ ایسی خواہش ہے جو پہلے کے انبیاء بھی کر چکے ہیں۔ حالانکہ غور کیا جائے نا تو اس جہان کے اندر سب سے اوپر جو درجات ہے وہ ہے ہی انبیاء اکرام علیہ السلام کا۔ انبیاء ہی تو ہیں کہ ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی ان کے اندر نقص نہیں ہے۔ انبیاء ہی تو ہیں جن کو رب نے کامل بنایا، پھر لوگوں میں بھیجا کہ جا کر لوگوں کی رہنمائی کرو، لوگوں کو میرے راستے کی طرف بلاؤ، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤ، لوگوں کو وحدانیت کی طرف بلاؤ، لوگوں کو رب کے احکام کی طرف بلاؤ۔ تو انبیاء کو پرفیکٹ بنایا، پھر ان کو دنیا کے اندر بھیجا۔ لیکن یہی انبیاء، یہ جو خواہش یہ جو صحابہ نے کی تھی، یہی خواہش یہ انبیاء میں سے بھی کئی انبیاء کر چکے ہیں۔ آپ قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے مولا مجھے صالحین جو ہیں، جو نیک ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو تیرے فرما بردار ہیں، جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں، مولا مجھے ان کے ساتھ ملا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ
عبادک الصالحین۔ حضرت سلیمان نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا مجھے اپنی رحمت کے صدقے میں اپنے ان لوگوں کے اندر داخل فرما لے جو صالحین ہیں، جو نیک لوگ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ابراہیم نے دعا کی، کیا کہتے ہیں؟ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے مولا مجھے جو حکمت ہے وہ بھی عطا فرما دے اور مجھے جو نیک لوگ ہیں ان کی صحبت بھی عطا کر دے۔ تو یہ چیز جو ان صحابہ نے لالچ کی، ان صحابہ نے جو طمع کی، ان صحابہ کی جو ڈیمانڈ تھی کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ جنت کے اندر جائے، ہم نیک لوگوں کا ساتھ ہمیں میسر آ جائے، یہی ڈیمانڈ تو انبیاء کر چکے۔ حالانکہ انبیاء یہ جتنی چیزیں یہ ہماری ترغیب کے لیے ہیں۔ انبیاء کرام تو خود صالحین ہیں، جو ان کے پاس بیٹھ جائے ان کی باتوں کو پسند کرنا شروع کر دے وہ صالح بن جاتا ہے۔ یہ لوگ تو صالح بنانے والے ہیں، لیکن ہماری ترغیب کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے، اور رب تبارک و تعالیٰ سے جب انہوں نے دعائیں کی تو کیا کی؟ بولا ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دے۔ ہم دیکھیں نا انبیاء کرام علیہ السلام، ان میں سب سے اعلیٰ درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، خاتم النبیین اور سردار الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ حضور کے بعد انبیاء میں جو درجہ آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے۔ آپ کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے کہ آپ تمام بشروں کے والد ہیں۔ آپ ہی سے آگے کئی انبیاء آئے، کئی پیڑھیاں آگے آپ کی نبیوں میں چلی، لیکن اس کے باوجود آپ کیا رب سے دعا کرتے ہیں؟ اے مولا مجھے حکمت بھی عطا فرما دے، مجھے صالحین کے ساتھ بھی ملا دے، مولا میں ان کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ یہ خواہش کوئی چھوٹی خواہش نہیں کہ مولا مجھے نیک بندوں کا ساتھ عطا فرما دے، مولا مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے۔ اور آج ہم اگر اپنی حقیقت کو دیکھیں، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ انبیاء کرام کامیاب ترین انسان ہیں، ان کی خواہشات کو دیکھ لیا جائے۔ صحابہ کرام کامیاب ترین انسان ہیں، ان کی خواہشات کو دیکھ لیا جائے۔ آج ہم دیکھیں، ہم دنیا کے اندر روندے گئے ہیں، مسلمان اربوں کی تعداد میں ہیں۔ دنیا کے جس ملک کے اندر مسلمان موجود ہے، جا کر ہم ذرا غور تو کر لیں، تنزلی کا شکار ہی ملے گا۔ اربوں کی تعداد ہے، پہلے تھوڑی تعداد تھی۔ مسلمان جنگ بدر میں 313، کسی جنگ میں 1000، کسی میں 10,000، لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے لشکر سامنے آتے، مسلمان ان کو جیتنے نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کے اوپر فاتح ہو کر آتے تھے، کامیاب ہو کر آتے تھے، جنگوں کو جیت کر آتے تھے، مدد و نصرت ان کو ملا کرتی تھی۔ کیوں؟ ان کی ترجیحات کچھ اور چیزیں تھی۔ آج ہم اربوں میں آ گئے، لیکن ہماری ترجیحات بدلی، جیسے ترجیحات بدلی ہم تنزلی کے اندر آ گئے۔ پہلے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے، مولا جو پہلے لوگ گزر گئے، جو نیک ہیں، جو ہمارے ماضی میں گزر چکے ہیں، مولا ان جیسا بنا دے۔ آج ہم مستقبل کی طرف نظر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان جیسا ہو جائیں۔ مسلمان کی فلاح و کامرانی ہے اس میں، اپنے پیچھے دیکھے، اور جو پیچھے بڑی ہستیاں گزری، اپنے اسلاف گزرے ہیں، انبیاء گزرے، صحابہ گزرے، تابعین گزرے، اولیاء اللہ گزرے، علماء گزرے، ان کی زندگیوں کا بندہ مطالعہ کرے اور اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرے۔ آج اگر ہم اپنے جو اسلاف ہیں ان کے طرز زندگی کو آج بھی اپنا لیں، ہم کامیابی و کامرانی کو چھو لیں گے۔ لیکن ہمارا ہوتا کیا ہے؟ ہم تو اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ ہمارا تو ہوتا ہی ہے کہ میرا مستقبل یہ ہونا چاہیے، میں نے اس جیسا بننا ہے، میں نے اس جیسا کرنا ہے۔ دنیاوی بندوں کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنا لیا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارا آئیڈیل جس نے بننا ہے وہ صحابہ کرام ہو، ہمارا آئیڈیل جس نے بننا ہے وہ اولیاء اللہ ہو، ہمارا آئیڈیل جس نے بننا ہے وہ علماء کرام ہو، جن کو دیکھ کر ہم دین کو بھی سیدھا کریں، ہماری دنیا بھی سنور جائے۔ لیکن آج ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے، اس چیز کی طرف بڑی توجہ کی حاجت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس بندے نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی، ان جیسا بننے کی کوشش کی، حضور فرماتے ہیں وہ انہی میں سے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضور نے فرمایا من اعجبہ سمت رجل فہو مثلہ، جسے کسی بندے کا طریقہ اچھا لگ گیا وہ بندہ انہی میں سے ہے۔ آج ہم غور کریں، ہمیں کس کا طریقہ اچھا لگ رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کا لگ رہا ہے یا کفار کا لگ رہا ہے؟ آج ہمارے آئیڈیل مسلمان ہیں
یا کفار ہیں، آج ہمارے آئیڈیل علماء ہیں یا فلمی ایکٹر ہیں، آج ہمارے آئیڈیل اولیاء اللہ ہیں یا پھر اداکار اور کریکٹر اور اس طریقے کے لوگ ہیں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی فلم سٹار نے یہ والا سر کا ڈیزائن بنا لیا ہے، بالوں کا ڈیزائن بنا لیا ہے، آج میرے سر کا ڈیزائن ویسا بن جاتا ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کسی فلم ایکٹر نے داڑھی کا ڈیزائن ایسے بنا لیا ہے، میری داڑھی کا ڈیزائن وہ بن جاتا ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بال بڑے رکھ لیے جائیں، میں بڑے رکھ لیتا ہوں۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ نہیں، ابھی ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے، ابھی بال بالکل چھوٹے چھوٹے کرنے کا ٹرینڈ چل گیا ہے، میں بال چھوٹے کروا لیتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں لوگ پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں، اغیار پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں، ہیرو پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں، انگریز پینٹ شرٹ پہن رہا ہے، میں پینٹ شرٹ پہن لیتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں انہوں نے اپنی پینٹ پھاڑ دی ہے، کہتے ہیں فیشن ہے، میں اپنی پینٹ پھاڑ دیتا ہوں، کہتا ہوں فیشن ہے۔ آج ان لوگوں کو میں پسند کرنا شروع ہو گیا اور ان لوگوں کی پسند کی چیزوں کو میں نے پسند کرنا شروع کر دیا، تو کیا ہوا؟ ان جیسا ہونا شروع کر دیا۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہو گیا۔ ہم غور کر لے، ہم اللہ والے نہیں بننا چاہتے۔ آج ہمیں پتا چلتا ہے داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے، حضور کو پسند ہے۔ ارے آئیڈیل تو حضور کی ذات ہے نا، لیکن یہ سن کر بھی میرے دل کے اندر یہ چیز آتی نہیں کہ میں داڑھی رکھوں۔ پوری مٹھی داڑھی رکھنا یہ لازم ہے بندے کے اوپر، لیکن میں اس طرف آتا ہی نہیں۔ کیوں؟ نہیں جی نہیں، آج کل ٹرینڈ نہیں ہے داڑھی پوری رکھن دا، رکھنی بھی ایڈی ایڈی رکھو جی، فیشن چلتا ہے پیا۔ اگر یہ فیشن چل رہا ہے، فیشن پسند ہے، معاذ اللہ حضور کا طریقہ پسند نہیں آ رہا، یہ بات بہت بڑی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کسی کو حضور پسند نہیں، معاذ اللہ وہ تو کافر ہو جائے گا نا، اور جو کہے مجھے حضور کا طریقہ پسند نہیں وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج مجھے پتا چل رہا ہے یہ حضور کے طریقے ہیں، لیکن میں ان کو چھوڑے بیٹھا ہوں۔ اور آج مجھے پتا چلتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ ٹرینڈ چل گیا ہے، میں ان کو تھام لیتا ہوں۔ جیسے پتا چلتا ہے یہ نیا فیشن آیا ہے، میں اس کے پیچھے بھاگ جاتا ہوں۔ اور جس چیز کا مجھے پتا چلتا ہے یہ سنت میں سے ہے، یہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، یہ اولیاء اللہ کیا کرتے تھے، یہ صوفیاء کرام کیا کرتے تھے، یہ علماء کیا کرتے تھے، میں آج اس چیز سے بھاگ جاتا ہوں، میں اس چیز کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میری ترجیحات کس طرف چلی گئی، میں نے آئیڈیل کس کو بنا لیا۔ ہمیشہ بندے کو چاہیے کہ اپنا ایک آئیڈیل بنا لے، اپنی نگاہوں کے اندر کسی بندے کو رکھ لے، یار یہ بندہ جو ہے نا یہ میرے اعتبار سے پرفیکٹ ہے، نگاہوں میں رکھے، پھر اس کو دیکھے کہ واقعی پرفیکٹ ہے کہ نہیں ہے۔ واقعی پرفیکٹ ہے، مان لیا، سمجھ لیا، دیکھ لیا، جانچ لیا، اب اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دو۔ لیکن دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں نہیں۔ دنیا دار کو آئیڈیل نہیں بنانا، بنانا ہے تو دین والے کو آئیڈیل بنانا ہے۔ اب بنا کر اس کے پیچھے چلیں، دیکھیں کامیابی آپ کے قدموں میں آتی ہیں۔ لیکن اگر دنیا داروں کے پیچھے چلے تو پھر آپ کو پتا ہے دنیا داری میں آج یہ عروج کے اوپر ہے، کل یہی زوال کے اندر ہے۔ دنیا میں تو یہ چل رہا ہے، لیکن جو دین میں ترقی ملتی ہے، جو دین کے اندر عروج ملتا ہے، جو دین کے اندر مقام ملتا ہے، اس میں تنزلی نہیں ہوتی جب تک کہ بندے اپنی عادات بگڑ نہ جائے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، اور حضور کے اس فرمان کے اوپر کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس بندے نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، اس کے اندر غور کر کے ہمیں دیکھ لینا چاہیے آج ہم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ہے، ایک قوم سے بڑی محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، لیکن اس جیسے عمل نہیں کر پاتا۔ کوئی بندے ہیں، خاص قوم ہے، یہ اس کو پسند بڑی ہے قوم، لیکن ان جیسا عمل نہیں کر پاتا۔ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر ہم علماء کو دیکھیں جو صحیح متقی علماء ہیں، صحیح اہل سنت والے علماء ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، یار نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، درود بھی پڑھ رہا ہے، نیک کام بھی کر رہا ہے۔ اب بندے کا دل کرتا ہے یار میں ایسا ہو جاؤں، لیکن ان جیسے مکمل کام نہیں کر پا رہا، کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لگ گیا ہے، لیکن مکمل نہیں ہو رہا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ہے کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے اعمال نہیں کر پا رہا، ان جیسے اعمال نہیں کر پاتا۔ حضور نے پتہ ہے کہ آگے سے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا انت یا ابا ذر مع من احببت، اے ابو ذر تو جس بندے سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں کس کے ساتھ محبت ہے، علماء کے ساتھ ہے، اولیاء کے ساتھ ہے، اسلاف کے ساتھ ہے،
انبیاء کے ساتھ ہے، یا دوسری طرف آ جائیں ہمیں فلم ایکٹروں کے ساتھ ہے، اسٹیج اداکاروں کے ساتھ ہے، ہمیں ہیروئنوں کے ساتھ ہے، ہمیں ان گوروں کے ساتھ ہے، ہمیں اس فیشن کے ساتھ محبت ہے، کس کے ساتھ ہے؟ حضور نے فرمایا انت یا ابا ذر مع من احببت، اے ابو ذر تو اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اپنی محبت کا منار ہم نے کس کو رکھا ہے، یہ ہمیں غور کر لینا چاہیے اور اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کو دنیا کے اندر بھیجا، ہمیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کی زندگیوں کو دیکھیں اور ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ہم نیک اعمال کرنا شروع کر دیں۔ صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھیں، اولیاء اللہ کی سیرتوں کو پڑھیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، صدیق اکبر کو پڑھیں، اس کے علاوہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کا بندہ مطالعہ کرے، ان سے چیزیں اخذ کرے، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرے، دیکھیں بندہ کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے۔ ان لوگوں نے، یہ جو صحابہ تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے جو نیک کام کیے ان میں سے ایک آدھ یہاں پر عرض کروں گا، وگرنہ تو ان کی ساری زندگی نیکیوں کے اندر گزری اور لمبی لسٹ ہے، وہ تو یہاں بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ ان لوگوں کے اندر جو سب سے مین چیز ہوا کرتی تھی نا، قرآن و حدیث کی مکمل پیروی کرنا، یہ ان کے اندر موجود ہوا کرتا تھا۔ علامہ شاہرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو علماء کاملین ہیں ان کا طرز زندگی یہ ہے، اگر وہ کوئی بھی نیا کام کرنا چاہیں اور اس کے متعلق ان کو واضح بھی پتہ نہ ہو کہ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اس وقت تک کام شروع نہیں کرتے تھے جب تک کہ قرآن و حدیث اس کو تلاش نہ کر لیں، جب تک کہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق حلال ہے کہ حرام ہے۔ لیکن آج ہم اپنی طرف اگر دیکھیں، ہمارا کیا ہے، ہم جس کام کو کرنا شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں پروفٹ ہے کہ لاس ہے، نفع ہوگا نقصان ہوگا، دنیاوی اعتبار سے یہ دیکھا، کاروبار کر دیا، کام کر دیا، 5 سال بعد 10 سال بعد تو پتہ چلتا ہے یار یہ جو کام میں نے شروع کیا یہ تو جائز ہی نہیں تھا، یہ تو طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ تو سود میں آ جاتا ہے، یہ تو حرام میں آ جاتا ہے، یہ تو رشوت کے اندر آ جاتا ہے، یہ اس طریقے سے طریقہ کار تو درست ہی نہیں چلی اعتبار سے۔ ہم بس اگر پوچھتے بھی نہیں ہیں، کیوں؟ جب پوچھ لیا تو عمل کرنا پڑے، حالانکہ نہ پوچھے عمل تو پھر بھی کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ ڈبل گناہ ہو رہا ہے، نہ پوچھ رہے ہو نہ عمل کر رہے ہو۔ اگر پوچھا ہوا ہے پھر بھی بندہ عمل نہیں کرتا تو ایک چیز کا ثواب تو مل گیا کہ پوچھا ہے، علم حاصل کر لیا، عمل نہیں کیا تو گناہ ہوگا، لیکن ہم پوچھنے کی طرف بھی نہیں آتے۔ تو یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوا کرتے تھے، یہ قرآن و حدیث کو دیکھا کرتے تھے، پھر اپنی زندگی کو آگے چلایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ان اللہ کے نیک بندوں کے اندر ایک خاص چیز ہوا کرتی تھی، اخلاص۔ جو کام کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ ہم نے مولا علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک بندے کو پکڑا تھا، جنگ کا معاملہ تھا یا کوئی بھی معاملہ تھا، آپ نے پکڑا ہوا ہے، اس کو مار رہے ہیں، قریب ہے کہ آپ اس کو قتل کر دیں، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے جب دیکھا نا میرے اوپر قابو پا لیا مولا علی نے، اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مولا علی کے چہرے کے اوپر تھوک دیا۔ اب بنتا تو یہ ہے کہ چہرے کے اوپر تھوکا ہے، غصہ مزید بڑھ جائے اس کو وہیں پر جان سے مار دیں۔ مولا علی فوراً سائڈ پہ ہٹ گئے، بنتا بھی ہے تعجب کے اندر، اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ میں نے جو کام کیا اس کی سزا تو یہی بنتی تھی، اب مجھے مار دیتے، آپ نے چھوڑ کیسے دیا؟ مولا علی نے فرمایا پہلے جو میں تجھ سے لڑ رہا تھا، تجھے مار رہا تھا، وہ اللہ کے لیے کر رہا تھا، اب جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرا نفس بھی بیچ میں شامل تھا اور میں تجھے اپنے نفس کے لیے نہیں مارنا چاہتا تھا، میں رب کے لیے تجھ سے لڑ رہا تھا۔ اس بندے نے یہ بات سنی، اس کو سمجھ آ گئی دین اسلام حق دین ہے، اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ یہ ان نیک لوگوں کی خاصیت، اخلاص کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ آج ہم بھی ان چیزوں کو اپنے اندر لے کر آئیں، اپنائیں، دین کو سیکھیں، اس کے اوپر عمل کریں، پھر دیکھیں مسلمان کہاں ترقیوں میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ۔